پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں سوال و جواب کہ یہ 2 دن ہم نے کیوں رکھے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، نئے سوالات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم ایک اہل ذکر کو مدعو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں اور ان سے اپنے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں طلب کرتے ہیں۔ ہمارے محترم مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک بڑا نام، پوری دنیا آپ سے واقف، مفسر قرآن۔ ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ عطا فرماتے ہیں بہت ہی سہل انداز میں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فاطر اور آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبد الرحمان صاحب کا راولپنڈی سے، بہت شاندار سوال۔ مفتی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ ہدایت متعدد جگہ پر آیا ہے، مثلاً ہدی للمتقین، ہدی للناس، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، انک لا تہدی من احببت،
سوال یہ ہے کہ متعدد مقامات پر ہدایت کن کن معنوں میں آیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی قیمت صاحب قرآن مجید میں ہدایت کا کلمہ مختلف صیغوں کے ساتھ متعدد مقامات پر آیا ہے، اور ہر مقام کی مناسبت سے اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، یعنی ایک ہدایت جبلی ہدایت ہے، فطری ہدایت ہے، جو ہر نوع مخلوق کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی ودیت فرماتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے الہامی ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی صورت پر پیدا کیا، مخصوص ساخت یا شکل عطا کی، ثم ہدا، پھر اس کو اس کے کاموں کے مطابق، اس کی کارکردگی کے مطابق اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ممل جانور ہوتے ہیں، دودھ دینے والے جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، تو ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی جبلت میں ہے کہ جانور کا بچہ اپنی ماں کے تھن کی طرف رخ کرتا ہے، انسان کا بچہ اپنی ماں کے پستان کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ کسی تربیت گاہ میں اسے سکھایا نہیں جاتا، یہ ملکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی فطرت میں پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو بحری جانور ہیں، ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ چیز اسے فطرت نے سکھائی ہے، اس کی جبلت میں ہے۔ اڑنے والے پرندوں کے بچے اڑنے لگ جاتے ہیں، تو ہر نوع مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ضرورت اور حاجت کے مطابق اس کی فطرت میں ایک ملکہ ودیت فرمایا۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی، بلکہ شہد کی مکھی کے لیے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ الہام کیا، یا اس کی فطرت میں یہ بات ہم نے ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں یا درختوں میں یا چھپروں میں اپنے لیے گھر بنائیں۔ اینیمل پلینٹ میں لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بعض پرندے وہ ہیں کہ جو کئی منزلہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں،
اب یہ چیز ان کو فطرت نے سکھائی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ انسان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک۔ اور نفس انسانی کی قسم، اور وہ جو اس نے اسے درست طور پر بنایا اور پھر اس کی نیکی اور بدی اسے الہام کر دی۔ تو گویا نیکی اور بدی کا ایک ملکہ اور شعور وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب میں یا ذہن میں یا نفس میں یا جبلت میں اللہ نے اس کو ودیت فرمایا ہے، اور یہ پہچان اس کو عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ گناہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹ کے، جس کی ایک چبھن محسوس ہو، تردد پیدا ہو دل میں۔ تو یہ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ ملکہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس جبلی اور فطری اور ذہنی ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا خارجی انتظام بھی فرمایا، اور وہ انتظام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام کی صورت میں اور کتب الہیہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے کیا اس کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے، اور کیا ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں راہوں میں تمیز کا شعور عطا نہیں کیا؟ یہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب جب خارجی ہدایت کا انتظام ہو گیا تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، لہذا اب یہ انسان کی ثواب دید اور اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا آپشن ہو، جو اس کو اختیار کرے وہ ایمان لائے، اور جو بدی کی راہ کو اختیار کرے تو وہ کفر کی راہ پر چل پڑے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کو اختیار کرنے کا فری لائسنس اللہ نے دیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اجباری اطاعت اور جبری اطاعت کے طاقت اور ڈنڈے کے زور پر مجبور کر کے کسی راستے پر ڈال دیا جائے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب ہم نے تمہارے جبلت میں، وجود میں بھی خیر و شر کی تمیز کا ملکہ پیدا کر دیا، اور جب ہم نے خارج میں بھی ہدایت کا انتظام کر دیا، تو اب تم اپنے آپشن پر اگر ہدایت کو اختیار کرو گے تو جزا پاؤ گے، اور گمراہی کو اختیار کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ
سمود کو ہم نے ہدایت دی، راستہ دکھلایا، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دے دی، یہ ان کی اپنا آپشن تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ خرید و فروخت تو یہ ہے کہ ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز لی جاتی ہے، یہاں نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا، تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اشترا کا اور خرید کا اطلاق کیا ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں چیزیں اگر ایک کے سامنے رکھ دی جائیں اور وہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے، تو گویا اس نے اپنے اختیار تمیزی سے سودا کر لیا اور ایک چیز کو رد کر دیا اور ایک چیز کو قبول کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، ریاضت کریں گے، تو ہم ان کی راہوں کو ان کے لیے آسان کر دیں گے، ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان انت الا نذیر، اے پیارے حبیب آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، اگر انبیاء کے ڈراوے تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں، تو یہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا اور رہنمائی کا سبب موجود تھا۔ اب جو سوال میں ہے کہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس بھی ہے، اور یہ قرآن کے حوالے سے ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو قرآن کی دعوت ہے وہ تو پورے عالم انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے۔ کیوں کہ اگر پوری انسانیت قرآن کی مخاطب نہ ہوتی تو کفر و شرک اختیار کرنے پر ان کو سزا بھی نہ ملتی، لیکن چونکہ دعوت قرآن اور دعوت دین اور دعوت اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، تو یہ پوری انسانیت یہ امت دعوت ہے۔ لیکن ان میں سے جو اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور ان کے لیے ھدی للمتقین ھدی للمؤمنین آیا کہ وہ طبقہ متقین کا وہ ہے کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راہ حق کی ہدایت دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم از خود ہدایت کی منزل کو نہ پا سکتے۔ باقی جو فرمایا کہ
اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، کہ تو جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی قلب ماہیت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو نبی کا کام کیا ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا، اور نبی کی خواہش بھی یہی ہے کہ پوری انسانیت دعوت حق کو قبول کر لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے نبی چاہیں اسے ضرور ہدایت مل جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا شامل حال ہونا یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالتفصیل آپ نے ہدایت کے معنی، مفاہیم سب سامنے آ یہ گئے۔ بھی علماء نے بتایا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راستہ دکھانا، اراۃ الطریق، اور ایک ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ مفتی صاحب، سوال آج کل کے جو نوجوان ہیں خاص طور پر، ان کے ذہن میں ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے۔ یہ تمام اس کا ہدایت کا فلسفہ، معنی آپ نے بیان فرما دیے، قرآن کریم کس کس انداز میں ہدایت کو کھولتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہدایت عقل کو استعمال کر لینے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے، یا ہدایت کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے ہم وحی خداوندی ہمیں ضروری ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے اختیار کریں؟ ارشاد۔ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ عقل بھی ایک درجے میں ہادی ہے، عقل بھی اگر عقل سلیم ہو تو ایک درجے میں ہادی ہے، لیکن عقل ہادی کامل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کروٹوں کے بل لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی جس کارخانہ قدرت آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں جو حکمتیں کار فرما ہیں ان میں تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان حکمتوں سے آشنا ہوتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ سبحانک فقنا ما سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کارخانہ قدرت کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ لیکن عقل اس کے وجود اور ہستی تک، اس کی خلاقی تک، یا کارخانہ قدرت میں جو اس کی حکمتیں مستور ہیں ان تک رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن عقل یہ طے نہیں کر سکتی کہ اس معبود مطلق کو اگر ہم راضی کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو منشور، جو دستور دیا گیا وہ کتاب الہی کی صورت میں، اور پھر اس کو پریکٹسنگ اور عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے اللہ نے کتابیں بھی بھیجیں اور رجال کتاب بھی بھیجے۔ سبحان اللہ۔ میں مثال کے لیے آپ اجازت دیں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل تو باہر سے جو بھی مشینری آتی ہے اس کی بکلیٹ ساتھ ہوتی ہے، ریفریجریٹر ہو، ٹیلی ویژن ہو، آج کل تو اگر موبائل ہے، پین ہے، گاڑی ہے، جہاز پین ہے، جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ بکلیٹ ہے، انگلش میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ہم آپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو
تو اخبار میں کبھی کبھی آتا ہے کہ جاپان سے یا جرمنی سے یا امریکہ سے انجینئر آئے ہیں کہ جو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے. تو اسی لیے اگر صرف کتاب نازل کی ہوتی تو شاید انسان یہ ادھر پیش کرتا کہ کتاب تو اچھی ہے، احکام تو اچھے ہیں، لیکن کیا کریں ہمارے عمل کے لیے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمارے پاس رجال کتاب بھیجے جو پریکٹس کر کے یہ بتائیں کہ اس کتاب الہی پر عمل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اس معبود مطلق کو راضی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہ رہنمائی، اس کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی، اور کتاب کو بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تمہاری طرف ہم نے ایک واضح نور نازل کیا. لیکن یہ اس آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ نور نبوت کا ذکر پہلے ہے اور کتاب ہدایت کا ذکر بعد میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب ہدایت سے ہدایت کامل اس کو ملے گی جو نور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سے پڑھے گا. اس لیے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم اگلا سوال لیتے ہیں. سید عمیر صاحب کا سوال ہے کہ نظر لگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی علاج بھی بتایا گیا ہے؟ نظر کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں کر سکتی مگر نظر. اور ظاہر ہے کہ نظر سے مراد نظر بد ہے. احادیث مبارکہ میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر پر دم کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ جبریل جب حضور کو کوئی تکلیف ہوتی تو جبریل امین آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے کہ بسم اللہ یبریکا من کل دائن یشفیکا من شر کل حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، کہ آپ کو اللہ تعالی ہر لاحق ہونے والی بیماری سے شفا عطا فرمائے اور ہر حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے اور ہر نگاہ بد کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. چنانچہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دم فرمایا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن شر کل حاسد اذا حسد، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی جانور کے شر سے، ہر نگاہ بد کے شر سے، اور ہر حاسد کرنے والے کے حسد کے شر سے. مشرکین مکہ ایک مرتبہ ایک ماہر نظر باز کی خدمات لیں اور وہ اتنا مشہور تھا کہ وہ اگر کسی اونٹ کو دیکھنے جاتا تو کہتا کہ بھئی تم گوشت کے لیے ٹوکری لے کر چلو
مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر اتنی تاثیر کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القلم کی آخری 2 آیات نازل کی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ قریب ہے کہ کافر اپنی بدنگاہی کے شر سے آپ کو پھسلا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل کیں اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں پڑھ کر بھی نظر بد والے پر دم کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو تکلیف ہوتی تو آپ خود بھی معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے بدن پر دم فرماتے تھے. اور جب آپ مرض وفات میں تھے، تکلیف تھی، تو بیان کرتی ہیں کہ پھر میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیر دیتی. یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بھی پھیر سکتی تھیں، آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، لیکن ان کا ایمان تھا کہ حضور کے ہاتھوں کی جو برکت ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد سے دم کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے اور معوذتین پڑھ کر یا یہ دعائیں جو احادیث میں ہیں یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے. یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے. اور نظر کی حیثیت ہے، حقیقت ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو پتیلی میں لے آتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اب اگلا سوال آپ کی خدمت میں، کیا بے جان چیزیں بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو ان کی تسبیح کس طرح ہوتی ہے؟ محمد اصغر صاحب. عنیق احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے علم ترا، تم نے دیکھا نہیں، تم نے سوچا نہیں، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض ومن فیہن کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ بھی فرمایا کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہاں تک کہ پرندے جب اپنے پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں صفوں میں، قطاروں میں، تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ہر نوع مخلوق نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کی روشنی میں مفسرین کرام کے 2 اقوال ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ تسبیح حالی یعنی وہ جس حال میں بھی ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام بھی لگایا ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہوئے یہ چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. لیکن علماء نے فرمایا مفسرین نے کہ یہ تسبیح حالی کو سمجھنا تو کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، مگر قرآن فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تسبیح قولی مراد ہے. اچھا. اور اس حوالے سے
روایات موجود ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں کہ اس نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور نے فرمایا بجائے اس کے کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں تو پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو دلائل النبوہ میں بھی لکھا اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا اور جگہ بھی ہے کہ ایک بار حضور نے کنکریاں لیں اور آپ کی مٹھی میں تسبیح پڑھی، پھر آپ نے حضرت بکر صدیق کو دیں، ان کی مٹھی میں تسبیح پڑھی، پھر حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیں تو ان کی مٹھی میں تسبیح پڑھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ کہ میں مکے میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے آواز آتی تھی۔ پھر جدید جو سائنسدان ہیں، ایک عربی عالم نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نباتات ہیں ان سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے، اگر اس کو 1000 یا 2000 گنا بڑا کیا جا سکے تو جیسے مکھی بھن بناتی ہے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے اور قرآن مجید کی نص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں ان کی قولی تسبیح بھی ہے۔ اور پھر جب اللہ فرماتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان لیا ہے، تو اب یہ کہ اس کی کیفیت کا یا بعض اوقات خرق قیادت کے طور پر جیسے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے صدور ہوا یا بعض اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن چونکہ یہ جنرل پریکٹس نہیں ہے اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہیں ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور ان کی تفصیلات کو اللہ کے علم کی طرف مفوض کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہ قرآن کی آیات جگہ جگہ یسبح لہ من ما فی السماوات و ما فی الارض، کئی آیتیں قرآن کی صورتیں ہیں جو یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شاہد محمود صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم کیسے تصور کریں کہ نماز کے دوران ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کوئی مادی وجود تو رکھتا نہیں، وہ تو ایک نور ہے، وہ جو حدیث۔ جی انیق احمد صاحب، مومن کو اور مسلمان کو شریعت نے دنیا میں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ نماز میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رؤیت یا دیدار کریں۔ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جو مرتبہ احسان ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن اور ارتکاز توجہ کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کیوں کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً قطعاً تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو جب بندے کا ایمان ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی توجہ نماز میں کسی اور طرف منعکس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا میں رؤیت باری تعالی یہ ممکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تھی کہ رب ارنی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مگر ہمارے علماء کا یہ قول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اللہ کی حضوری میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کی تجلیات کا دیدار کیا، اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہاں تو تھا جوش لن ترانی اور یہاں تقاضے وصال کے تھے۔ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نہ آپ کی نگاہ میں کجی آئی اور نہ حد ادب سے بڑی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا قلب مصطفیٰ نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور جہاں تک قیامت کا مسئلہ ہے تو سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آج کے دن چہرے مومنوں کے، مقربین و محبوبین کے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے جلوے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں، منکرین کے لیے فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آج قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی تجلیات کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے حجاب ہوگا، آڑ ہوگی، رکاوٹ ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ تو نور مجرد ہے، وہ کوئی جسمانی چیز تو نہیں ہے، تو یہ آنکھیں تو مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں، یہ کیسے دیکھیں گی؟ تو جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے گا تو ان آنکھوں میں وہ کمال پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز رکھ لیں اس سے پہلے کہ وقت ہمارا پروگرام کا مکمل ہو جائے۔ جناب والا ویڈیو کوئسچن پہلا مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مسجد کا جنریٹر رات کو کرائے پہ دیا جاتا ہے اور اس کی آمدنی مسجد کے چندے میں ڈال دی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سرکار، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جنریٹر کسی نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے تو اسے مسجد ہی کے استعمال میں رہنا چاہیے، اور اگر کسی نے اس مقصد کے لیے مسجد کو دیا ہے اور مسجد کی جو بھی انتظامیہ ہے یا جو بھی مسجد کے ٹرسٹیز ہیں، متولی ہیں، ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ مسجد کی ضروریات کے لیے بھی استعمال کریں اور اسے کرائے پر بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اس کی آمدنی کو مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے، بشرطے کہ واقف نے اس کی اجازت دی ہو، یا اگر عوام کے چندے سے لیا ہو تو پھر عوام کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم خرید رہے ہیں، جس سے مسجد کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور اس کو ہم کرائے پر بھی دے سکیں گے تاکہ مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، واقف یا جو دینے والا ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا اس کی اجازت ہونی چاہیے یا کم از کم اس کے علم میں یہ بات ہو۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔
مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب والا یہ ہمارے اردو محاورے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ محاورہ ہمیں ترک کر دینا چاہیے اور اس طرح کے محاورے ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. جیسے آتے معاذ اللہ قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں تو اس لیے کیونکہ الوہیت میں مجاز کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، حق ہے، حقیقت ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس لیے کسی کو مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے. اور ماؤں کو یا گھرانوں میں یا مجالس میں یہ محاورے استعمال نہیں کرنے چاہیے تاکہ جو نسل پروان چڑھتی ہے اس کی زبانوں پر اس طرح کے محاورے نہیں آنے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہمارے ہاں کہا کہ آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے. یہ لوگوں نے گانے بنا دیے تھے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یا کوئی یہ کہے کہ اللہ تو معاذ اللہ مجھے بھول گیا ہے، فإنہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اور تقدیر کا مالک تو اللہ ہے. لہذا شعراء کو بھی ایسی مشق شاعری ان موضوعات میں نہیں کرنی چاہیے کہ جن کا تعلق دین کی حساسیت سے ہے، دین کی نزاکت سے ہے، اعتقادی مسائل سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال اس ذیل میں ذرا لاسٹ منٹ جاری ہیں. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چند مثالیں آپ نے یہاں عطا فرمائی. جب اللہ تعالی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے ماتھے پر بل کیوں نہیں آتا؟ یہ دینی اعتبار سے بڑی بے حمیتی کی بات ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے. بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی یا شوہر، یا تمہارا کنبہ اور قبیلہ، یا تمہارے اموال، یا تمہارے پسندیدہ مکانات، یا تمہاری تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے یہ سب چیزیں مل کر بھی زیادہ محبوب ہو جائیں تو دعوی ایمان تو دور کی بات ہے. فتربصوا، تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر نازل ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ من الناس من یتخذ اندادا من دون اللہ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہیں. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو جو شدید ترین محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اور حضور کی تمام تر عظمتوں کے باوجود، تمام تر رفتوں کے باوجود، اور ہمارے دل میں تمام تر احترام کے باوجود ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو جب عبد محبوب کی توہین پر غیرت آئے تو ان کے خالق کی اور رب مصطفیٰ کی توہین پر تو بہت زیادہ غیرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اہم نکتہ آپ نے
تعلیم فرمایا اور قرآن کریم کی آیت آپ نے تلاوت فرما دی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی توہین مذاق میں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب وقت کیا مکمل ہوا، بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اپنے علماء کے، ہم بڑے ممنون رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہمارے صاحب اختیار اس قول کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر